ناصر صلاح الدین یوسف ابن ایوب کو دنیا سلطان صلاح الدین ایوبی کے نام سے یاد کرتی ہے۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا نام تاریخ کے کالے ورقوں پر سنہری حروف میں لکھا جا چکا ہے، کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی جیسا نیک دل، رحم دل، عاجز اور سخی حکمران اسلامی دنیا نے 12ویں صدی کے بعد نہیں پایا۔ سلطان کی زندگی میں 3 واقعات بہت ہی اہمیت کے حامل تھے، وہی واقعات کہ جن واقعات نے سلطان کو رحم دل بادشاہ سے فاتح بیت المقدس بنایا، اور جس کے بعد آج بھی پورا یورپ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے تھر تھر کانپتا ہے۔ وہ کون سا انگریز تھا جس نے سلطان صلاح الدین ایوبی کی قبر مبارک پر جا کر ٹھوکر ماری اور کہا، اٹھو صلاح الدین، ہم واپس آ گئے ہیں؟ میں ہوں زہیب قریشی، اور آج ہم MU اسٹوریز میں آپ سب کے بے حد اصرار پر اپنی نئی سیریز مسلم ہیروز میں سلطان صلاح الدین ایوبی کی زندگی کے 3 ایمان تازہ کر دینے والے واقعات بتانے جا رہے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی تمام زندگی جنگ و جدل میں مبتلا رہی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے چچا شرکو نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کی فوج کے بہادر جنرل تھے۔ نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ مصر کی خلافت فاطمہ کے حکمران تھے، اور یہ وہی نور الدین زنگی ہیں جن کے بارے میں آپ نے ایک قصہ ضرور سن رکھا ہوگا کہ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی، اور اس کے بعد انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک تک رسائی کے لیے سرنگ بنانے والے 2 یہودیوں کے ناپاک ارادے کو خاک میں ملا دیا اور ان 2 یہودیوں کو قتل کر دیا۔ بہرحال صلاح الدین ایوبی اپنے چچا کے بعد جنرل بن گئے اور پھر نور الدین زنگی کے گورنر کی حیثیت سے مصر میں حکومت کرنے لگ گئے۔ مصریوں نے ایسا رحم دل اور سخی عاجز بادشاہ زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے حکمران بنتے ہی سارا خزانہ قاہرہ کے غریب عوام میں تقسیم کر دیا اور اپنے پاس ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں رکھی۔ صلیبیوں نے 1099 سے بیت المقدس پر قبضہ کر رکھا تھا۔ 1 صدی کے بعد بھی وہ باقی علاقوں کی طرح امن برقرار نہیں رکھنا چاہتے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے امن معاہدوں کی کوشش کی، اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ جب امن برقرار بھی ہو گیا، لیکن پھر قسمت نے ایسا پلٹا کھایا کہ مصر اور شام نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے کشادہ دل میں قید، جنگجو کی طاقت اور غصہ دیکھا۔ کچھ یوں ہوا کہ بیت المقدس میں گائے آف لیزائنن کی حکومت آ گئی تھی۔ اس کا ایک ساتھی کبھی مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کا ناپاک منصوبہ بناتا تو کبھی مسلم قافلوں پر حملہ کرتا، اور ایسے ہی ایک قافلے پر حملہ کیا جس میں سلطان صلاح الدین ایوبی کی بہن بھی شامل تھی۔ قافلہ تو لٹ گیا، مگر بہن کسی طرح دشمن سے بچ کر سلطان کے پاس آ پہنچی اور اپنا دل اور غم ہلکا کیا، اور قافلے پر بیتنے والے ظلم و ستم کا حوالہ بیان کیا۔ اور پھر کیا تھا، بھائی کی غیرت نے گوارا نہ کیا، اور وہ سلطان نے رینالڈ کو سبق سکھانے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ رینالڈ گائے آف لیزائنن کا گہرا دوست تھا، اس لیے اس کو گائے آف لیزائنن اور باقی صلیبیوں کی مکمل حمایت حاصل تھی۔ سلطان نے فوج کو جمع کیا اور تبریہ کا محاصرہ کر لیا۔ یہ تبریہ وہی جگہ تھی جہاں گائے آف لیزائنن اور رینالڈ رہائش پذیر تھے۔ جواب میں گائے اور رینالڈ نے بھی حملے کی تیاری کی اور فوج کو جمع کر کے میدان جنگ کا رخ کیا، اور یقین اور غرور سے سلطان پر حملے کی تیاری کر دی۔ اس یقین کی ایک بڑی وجہ صلیب اعظم تھا، جس کو ٹرو کراس بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ٹرو کراس وہی صلیب تھا جس پر رومیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مصلوب کیا تھا، وہی صلیب جس کو 12 مرتبہ میدان جنگ میں لانے پر گائے اور اس کے ساتھیوں کو فتح نصیب ہوئی تھی۔ گائے کی فوج حشیش کے ریگستان میں پہنچی تو 4 جولائی 1187 کو بدترین شکست سے دوچار ہوئی، مگر سلطان نے اپنے بدترین دشمنوں کے ساتھ جو حسن سلوک دکھایا وہ قابل دید تھا۔ صلیبی سپاہی پیاس سے کانپ رہے تھے۔ سلطان نے انہیں پانی پلانے کا حکم صادر کیا۔ گئے کو تو ٹھنڈا عرق گلاب پلایا، مگر رینالڈ کا سر دھر سے الگ کر دیا، اور گائے کو اس بات کا خوف ستانے لگا کہ شاید اب اگلی باری میری ہے، مگر سلطان نے اسے اطمینان دلایا اور کہا کہ بادشاہ بادشاہوں کو قتل نہیں کرتے۔
بس اتنا ہی نہیں، پھر سلطان نے سب کو معاف فرما دیا اور شرط عائد کی کہ ہر عیسائی مرد 10 دینار اور عورت 5 دینار ادا کرے اور آزادی کے مزے لے، اور جو ادا نہیں کر سکے انہیں بغیر کسی قیمت کے ہی معاف فرما دیا۔ اسی تاریخی جنگ کے بعد 88 یعنی 88 سال کے بعد بیت المقدس دوبارہ مسلمانوں کا ہو گیا۔ تیسرا واقعہ بادشاہ رچرڈ کا ہے، جس کو شیر دل بھی کہا جاتا تھا۔ رچرڈ نے بیت المقدس واپس لینے کے لیے اکا کے شہر پر قبضہ کر لیا اور سلطان کے ہر ممکن اصرار اور ٹرو کراس یعنی صلیب اعظم کو واپس کرنے کی پیشکش کے باوجود 4000 مسلمان بچوں، عورتوں اور مردوں کو قتل کروا کر اپنے ہاتھ ان کے خون سے رنگ لیے۔ 1192 کی جنگ جافا کے مقام پر لڑی گئی، لیکن اس کا کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہ نکل سکا۔ اس دوران رچرڈ شدید بیمار ہوا اور حضرت انسان کی آنکھوں نے ایک عجب منظر دیکھا۔ سلطان نے رچرڈ کی تیمارداری کی، شربت دیا اور دوائیں بھیجی۔ اس پر رچرڈ بیک وقت شرمندہ اور معیوب دونوں ہوا۔ سچ ہے، سلطان سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرنے والے انسان تھے۔ افسوس، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ 4 مارچ 1192 کی صبح سلطان کی روح پرواز کر گئی۔ سلطان کا مزار دمشق میں واقع ہے، جہاں ایک مرتبہ فرینچ جنرل ہنری نے جنگ عظیم اول کے بعد ان کی قبر مبارک پر پہنچا اور ٹھوکر مار کر کہا کہ اٹھو صلاح الدین، ہم واپس آ گئے ہیں۔ آج سلطان صلاح الدین ایوبی کا نام 900 سال گزرنے کے بعد بھی زندہ ہے، اور ترکی اور پاکستان مشترکہ طور پر ارطغرل غازی جیسا ہی ایک ڈرامہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی مثالی حیات پر بنا رہے ہیں۔ اس سے پہلے سلطان صلاح الدین ایوبی کی ہی حیات پر ایک فلم کنگڈم آف ہیون بھی بن چکی ہے۔ آپ نے سلطان صلاح الدین ایوبی کی بے مثال زندگی کے کچھ واقعات جانے، آپ کو جان کے کیسا لگا؟ اور آپ کا سب سے پسندیدہ واقعہ کون سا ہے؟ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، کمنٹ کریں اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تھینک یو۔